بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت ملک وسیم گجر جو کہ مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ ٹیکسلا میں ملک عمر فاروق اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے ان کے سینئر ہیں، اور انہوں نے انہیں پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے اور مزید جو دفاتر کے اختیارات ہیں وہ دیے ہیں، عوامی معاملات میں یہ پیش ہیں۔ جی وسیم صاحب، ابتدائی کوئی گفتگو کرو کہ کس صورتحال جا رہی ہے جناب؟ سب سے پہلے میں اپنے لیڈران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کی، اور اپنی جو ہماری ٹیکسلا کی عوام ہے، واقعی عوام ہے، ان کی توقعات کو پورا اترنے کے لیے پوری کوشش کریں انشاءاللہ۔ ملک صاحب، زیادہ اب کام جو ہے یہ پولیس سے متعلق آ رہے ہیں یا جائیداد کے متعلق زیادہ کام آ رہے ہیں؟ کام مکس ہی آ رہے ہیں، لوگوں کے کافی کوئی لوگوں کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، کوئی پولیس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تھانہ کچہری، کوئی ریونیو، کافی حد تک بھی اس طرح ہمارے ٹیکسلا کے کافی پیچیدہ مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، کافی حد تک کوشش یہی رہے گی کہ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں۔ تو ملک صاحب، یہ اپنا اس کے علاوہ جو بلدیات کے بجٹ جو بن رہا ہے اس میں ترقیاتی اسکیمیں یہ بھی ساتھ ساتھ کوئی مانگی جا رہی ہیں، کوئی نہیں مانگی جا رہی ہیں ابھی، یا وہ سینئر نے فیصلہ کرنا ہے؟ ابھی تو اس بارے میں کوئی فائنل ڈیسائیڈ نہیں ہوا، کیونکہ ابھی گورنمنٹ کو آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ جیسے جیسے گورنمنٹ آگے اسٹیبل ہوگی، کوئی فنڈ آئیں گے، فردر جو ڈیولپمنٹ کی اسکیم ہوں گی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی ایسا جس کے بارے میں کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا، کیونکہ یہ بھی کام ضروری ہے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، گلی نالی کے، ہمارے ٹیکسلا شہر میں زیادہ تر یہی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، کسی گلی نالی اور باقی جو بھی مسئلے مسائل ہیں کوشش کی جائے گی کہ اس کو حل کرنے کے لیے۔ ملک صاحب، ایک مسئلہ میں بھی لے کے آیا ہوں، وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو صفائی کے جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں، جس وجہ سے گلیاں جو ہیں آبادی کے اندر جو ہے نا وہ صفائی کی انتہائی ابتری پوزیشن ہے۔ حالانکہ مریم نواز نے اپنے ابتدائی ویژن میں پہلا جو پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہم پنجاب کو صاف کریں گے، لیکن ٹیکسلا سارے میں آپ بے شک آپ کے الیکٹڈ لوگ، سلیکٹڈ لوگ ہر وارڈ میں موجود ہیں، لیکن اس جانب وہ خود بھی بتا دیں گے کہ وہ صفائی کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے۔ جی صفائی کا جو مسئلہ ہے نا جی، یہ بیسکلی گورنمنٹ لاسٹ جو گورنمنٹ تھی اس نے ایک کانٹریکٹ دیا ہوا تھا، RWMC ایک کمپنی ہے اس کا، اور گورنمنٹ آف پنجاب کا ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس ایگریمنٹ کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے جو ہے نا کافی زیادہ امپلائی نکال دیے، شارٹ لسٹ کیے ہیں، اس وجہ سے نہ گورنمنٹ ان کو کچھ فنڈ دے رہی ہے، تو نہ ان کے پاس کوئی معاملات ابھی تک فائنلائز ہوئے ہیں۔ وہ معاملات 1-2-4 دن تک فائنل ہوں گے تو فردر جو ہے نا وہ اپنا کام سٹارٹ کریں گے، کیونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے وہ یہ گندگی کے مسائل اور یہ شہر کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں کافی حد تک مسائل ہمارے تک بھی پہنچتے ہیں، تو ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی حل کریں، اور یہ ایشو ود ان ویک کوشش یہی ہے کہ اس کو ریزالو کر لیں۔ ملک صاحب، نوجوانوں کے حوالے سے کافی ٹائم سے ایک کم ہے جو نثار علی خان کو بھی کہی گئی تھی کہ یہاں گراؤنڈ بنائے، لیکن وہ گراؤنڈ تو نہیں بن سکے، لیکن مطلب عیدگاہ کی طرف جو پارک بننے والا تھا اس کے سائڈ پہ وہ جگہ بنی ہوئی ایسی موجود ہے، اتنی اپ اینڈ ڈاؤن ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کو مزید ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ تعمیرات کے حوالے سے بھی ہے، جیسے قبرستان یہ رائل سائن ہوٹل بھی بنا ہے، تو ایسی جگہ پر اگر جمنیزیم بنا دیا جائے اور چھوٹی گیموں کا کم از کم سٹارٹ ہو جائے تو پھر بھی نوجوانوں کو کچھ تو چیز مل جائے گی۔ جی بیسکلی جو گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک ڈیسیژن ہے کہ جو ہے نا نوجوانوں کی صحت اور اس کی تعلیم کے لیے توجہ دینے کے لیے ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے ہمارا جو ہے ایک پروپوزل ہم نے بھیجا ہوا ہے کہ ایک ٹیکسلا شہر کے اندر ایک جمنیزیم اور اسپورٹس کمپلیکس ٹائپ کا، اس کے لیے ایک گورنمنٹ آف پنجاب نے جگہ ایلوکیٹ کی ہے، یہ باتر موڑ کے پاس، وہاں پہ انیشیل فنڈ اس کا آ چکا ہے، فردر انشاءاللہ اس پہ تقریباً اس بجٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ بالکل، یہ جمنیزیم بننا چاہیے۔ اگر ہمارے پاکستان کے لڑکے جا کر شارجہ میں کھیل سکتے ہیں
تو یہاں ہمارے شہر کے لڑکے بھی دیہات میں بھی اگر کہیں بن جائے تو یہ کھیل کھیلیں گے جی انشاءاللہ۔ ملک وسیم صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کی، بہت بہت مہربانی بہت شکریہ۔